الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 11 اور 12 ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا، جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ تم لوگوں پر اٹھنے سے روک لیے تھے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کر دیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں کو مانتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے، اور اگر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اس کو قرض حسنہ کے طور پر دیتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں بھی تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کی روش اختیار کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام میں، اور اس سبق کے تناظر پہ جب ہم غور کرتے ہیں ناظرین کرام تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حق کی راہ میں، دعوت ایمان کی راہ میں، اللہ سے ڈرنے کی راہ میں، دین کی ترویج کی راہ میں ایسے لگتا ہے کہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت نے رکاوٹیں ضرور رکھی ہیں کہ کون کتنا مستحکم رہتا ہے، کون کتنا ثابت قدم رہتا ہے، اور کس کے پائے استقلال میں لغزش آتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے ایسی آزمائش رکھی ہے کہ جس میں سے انبیاء اور رسل بھی گزرے ہیں۔ سب سے زیادہ مقربین کون رہے ہیں اس کائنات میں؟ انبیاء کی جماعت رہی ہے، رسولوں کی جماعت رہی ہے، اور ناظرین کرام تاریخ شاہد ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء جن کے تذکرے ہمیں قرآن و سنہ میں ملتے ہیں، ان کی تاریخ کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں تو یہی نظر آتا ہے کہ سب کے سب انبیاء اور رسل بھی اس آزمائش سے گزرے ہیں کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں آتی رہیں، مصائب آتے رہے، آلام آتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ناظرین کرام آزمائش رکھی تھی، اور جو اس آزمائش پر پورے اترے ہیں یا اترتے ہیں آج، انبیاء تو پورے اترے ہی اترے تھے، کیونکہ وہ تو اللہ کے منتخب کردہ مقربین تھے، وہ تو اس مشن کے پیامبر تھے جو اللہ رب العزت ان کو سونپتا رہا اور وہ اپنی امتوں تک پہنچاتے رہے۔ ان کی تو پیغمبرانہ ڈیوٹی اور فرض تھا کہ مینو عن اسی طرح سے اپنی اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، جو کہ ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ضامن رہا ہے وہ پیغام۔ لیکن ناظرین کرام، اس پیغام پہنچانے میں ان کو بھی بڑی رکاوٹیں دیکھنی پڑیں، بڑے مصائب دیکھنے پڑے، جھیلنے پڑے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت دین اور دعوت ایمان کی پاداش میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلا دشمنی کا ہاتھ اٹھا تھا وہ آپ کے سکے چچا کا ہاتھ تھا۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا آپ کو سرفرازی نبوت کے بعد کہ اے ہمارے حبیب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقارب کو اکٹھا کریں
اور ان کو بتائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ان کو سبق دیں قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے تصور توحید کے پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جب یہ آپ نے دعوت دی ہی تھی تو سب سے پہلا ہاتھ جو اٹھا تھا آپ کی دشمنی میں ابو لہب کا تھا، جو آپ کا سکا چچا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، جیسے کہ آج کے سبق میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ ایک وقت آیا تھا، اے ایمان والو، اے میرے حبیب کے مت والو، کہ دشمن کا ہاتھ اٹھ گیا تھا تمہاری طرف، لیکن ہم نے روک لیا تھا، ہم نے اس دست درازی کو روک لیا تھا، اور تم پر وہ ہاتھ آئے ہی نہیں تھے۔ ناظرین کرام، جب میں عرض کر رہا ہوں کہ اس تناظر میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہاتھ جب ابو لہب کا اٹھا تو اللہ رب العزت نے اسی وقت تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اپنے ہاتھوں کو میرے نبی پر اٹھایا ہے، یہ جرت تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مقام نبوی کیا ہے، حرم نبوی کیا ہے، احترام نبوی کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام پھر حسب نسب نہیں دیکھا، اس ہاتھ کو شل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے کلام اللہ میں یہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بد دعا کی صورت میں اللہ رب العزت نے صورت نازل کر دی، جو قیامت تک محفوظ رہے گی، اور یہ پیغام دیتی رہے گی کہ میرے نبی پر اہانت امیز ہاتھ اٹھے یا کوئی کلام کرے، اس کے لیے اسی طرح کی لعنت ہوگی۔ ناظرین کرام، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی تو دشمن رسول آپ کے سامنے تلوار لے کر آ جاتا، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے میرا اللہ، اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ وہ تلوار کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نیچے گر جاتی تھی۔ اور کبھی ناظرین کرام، کعب بن اشرف جو یہودی آپ کا دشمن تھا، اس نے ایک دن دعوت کی آپ کی، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی میرے گھر میں دعوت پر آئیں گے تو میں ان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نہ وہ ابو لہب کے ہاتھ اٹھنے دیے، نہ کعب بن اشرف کے ہاتھ اٹھنے دیے، اور وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے ہمارے حبیب، اس کا یہ ارادہ ہے اور آپ کو ہم محفوظ رکھ رہے ہیں، آپ نے وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، کبھی ہجرت کے لیے آپ نکلتے ہیں تو گھر کے دروازے کے باہر دشمنوں کی یلغار ہے، اور وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آپ اپنے گھر کے دروازے سے نکلیں گے، کب ہم آپ پر دست درازی کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت اپنے نبی کو گزار دیتے ہیں اور ان کو اندھا کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی کریم ہمارے راستے سے درمیان میں ہمارے سامنے سے گزر گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فیضان سماوی رہا ہے آپ کے اوپر۔ ناظرین کرام، اس سبق سے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا ضابطے ہیں، کیا زاویے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کے ماتھے کا جھومر جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے جیسا آپ کا نام ہے ویسی ہی صفات سے نوازا ہے۔ ہر ایک کی مدد کے لیے آپ، چونکہ نام امداد ہے تو ہر ایک کی مدد کے لیے آپ صف اول میں ہوتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ کسی کی اہانت کے لیے نہیں اٹھتا، کسی کی مدد کے لیے اٹھتا ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین کرام، پھر آپ محمود بھی ہیں۔ محمود کون ہوتا ہے؟ جو تعریف کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو ستائش سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت عزت کی نگاہ میں آپ پسندیدہ بھی ہیں، اور پروگرام صدائے قرآن کا ماشاءاللہ مستقل حصہ ہے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے، محبت کی خوشبو رچانے کے لیے آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، ثنا خان ہیں جناب حافظ محمد مشاہد حسین قادری۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو نبی کریم کی محبت عطا کی ہے، اور اس میں گداز بھی ہے، سوز بھی ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کی آج زینت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو آج مضمون ہے وہ
اسی سے آغاز ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اس اللہ کے احسان کو یاد تو کرو کہ جب تمہارے اوپر دشمن نے دست درازی کا فیصلہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، لیکن اصل قدرت تو ہمارے پاس ہے. تو کوئی کتنا بھی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کی حرکات و سکنات تو ہمارے پاس ہیں، ہم ہاتھوں کو شل کر دیتے ہیں، ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. تو مفتی صاحب فرمائیے کس تناظر میں خاص طور پر آج کا یہ سبق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، یہ آج کے صدائے قرآن کی جو موضوع جن آیات سے ہم اخذ کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے. اور اس کا احسان اصل میں اللہ تعالیٰ اس نعمت عظیمہ سے، کہ میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس وہ سب سے بڑا انعام ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا وجود اقدس، وجود بامسعود سب سے بڑا انعام ہے، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو ذرا اپنے درود السلام سے اپنے حبیب پر پڑھ کر آگے بڑھاتے جاؤ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. جہاں میرا ذکر کرو گے تو تمہارا ملائے اعلیٰ میں ذکر کروں گا، سبحان اللہ، اور ملائکہ کی جماعت میں ذکر کروں گا. اور واشکروا لی ولا تکفرون یہاں شکر قدر کے معنی میں ہے، اور میرے نبی کی اس نعمت عظیمہ کی قدر کرو. اور قدر یہ ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. میں خود ہی بتاؤں آپ کو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ذکر ادھر اللہ کا ذکر توحید سے ہے، اور محبوب کریم محمد الرسول اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے درود السلام سے پڑھنے کا کہا ہے کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام بھی پڑھو اور درود بھی پڑھو. درود الگ ہے اور سلام الگ ہے. لیکن یہاں اس آیت کا جو شان نزول ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. استاد محترم، جیسے آپ نے شروع میں جو تمہیدی گفتگو میں بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں ایک اشارہ دے دیا، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے پیش کروں اور اس کی استناد کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اس واقعہ کو سامعین کی گوش گزار کراتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی اور ان کے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ سے جلا بخشنے کا ذریعہ بنا. یہ واقعہ اگرچہ اس آیت کا جو طرف جو اشارہ ہے، یہاں ظاہری طور پر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ذاتی طور پر کوئی جو نقصان ہے وہ مراد ہے. یعنی کوئی بھی ذاتی نقصان جو صحابہ کو ہونا تھا یا جو ذاتی نقصان رسول اللہ کو ہونا تھا وہ مراد ہے. لیکن بحیثیت اسلام اور مسلمانوں کو یہ بھی پیغام ہے کہ کیونکہ کافر لوگ ہمہ وقت وہ کوئی نہ کوئی ایسی سازش اور ایسے یعنی اعمال کا شکار رہتے تھے کہ جو ان کے وہ بد عمل جو ان کی سازشیں ہوتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کر دیتا تھا. ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ یاد کرو ان تمام ان سازشوں کو جن کا ذکر آپ نے تمہیداً شروع میں بتا دیا ہے. تو ان میں ایک واقعہ غورث بن حارث کا ہے. یہ کافر تھا اور مشہور و معروف واقعہ ہے، سند کے ساتھ مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف جب غزوہ ذات الرقاع اس میں آپ تشریف لے گئے، تو غزوہ ذات الرقاع میں جب واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلولہ کرنا چاہا. کیلولہ یہ دوپہر کے وقت کے تھوڑے سونے کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہر ایک اپنا اپنا کیلولہ کر لے اور آرام کرے. تو آپ بھی کچھ درختوں کی طرف چلے گئے جو ببول کے بہت سے درخت تھے. ان میں ایک ببول کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنا چاہا اور اپنی تلوار کو اس ببول کے درخت پر لٹکا دی. جیسے ہی آپ نے لٹکائی اور آپ سوئے، آپ کو نیند آ گئی. تو اتنے میں وہی غورث بن حارث یہ آتا ہے اور اس طاق میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دی جائے. تو وہ تو اب تو بہت ہی خوش تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس نے پا لیا. اس نے وہ تلوار اٹھا لی
اور تلوار اٹھا کے اس کے بعد اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کو اٹھایا اور کہا تخافونی، پہلے یہ کہا کہ تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے کیسا پا رہے ہیں مجھے، کیا تخافونی، کیا آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا پھر فمن یمنعک منی، اے محبوب کریم، وہ تو الفاظ یا محمد سے کہہ رہا تھا یا اپنے الفاظ میں کہہ رہا تھا آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تو، یعنی میں نے کہا، یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارا کا سارا پیش کیا، اور اس وقت جس وقت آپ نے یہ سارا اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے صحابہ کو ندا دی، پکارا آؤ میرے پاس، تو صحابہ آئے۔ تو جب صحابہ آ گئے تو وہ اس کو اس حالت میں پاتی ہیں کہ وہ آگے جھکا ہوا بیٹھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سنو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کہ اس نے مجھے کہا من یمنعک منی، تو میں نے کہا اللہ، میرا اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ تو پھر اس نے کہا من یمنعک منی، آپ کو کون بچا سکتا ہے میری تلوار سے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ؟ آپ نے پھر کہا اللہ، بس یہ الفاظ رسول تھے اور زبان اقدس محبوب کی تھی اور براہ راست اللہ کو پکار تھی۔ تو تیسری مرتبہ جب اس نے کہا من یمنعک منی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، میرا اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ شام السیف یا سقط السیف، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ حدیث کے الفاظ کا میں کچھ نہ کچھ الفاظ کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے، تاکہ رسول اللہ کے الفاظ کا اثر بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث تزیین ہے اپنی گفتگو کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو تیسری مرتبہ اللہ کا لفظ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور یوں ہی اب اس کے بعد جب میں نے تلوار اٹھائی تو پھر میں نے بھی اسی کو انہی لفظوں میں کہا میں یمنعک منی، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ لیکن وہ بھی جانتے تھے، وہ کافر ضرور تھے، انکار کرتے تھے، مگر اکثریت دل کے اندر ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ نبی امی ہے جس کو اخ کریم کہتے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جس وقت اس جو طلحہ جو عثمان بن طلحہ جو کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے روکا تھا، اور آپ نے اسے یہ لفظ کہے تھے کہ وہ وقت پھر یاد کرنا کہ جس وقت میں یہاں فاتح بن کے آؤں گا اور جس چوکھٹ پہ میں کھڑ کے ٹھہر کے تجھے لجاجت سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس ملک مکہ مکرمہ کو اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے 2 رکعت یہاں پڑھنے کی اجازت دے دو۔ تو اس نے انکار کیا تھا، تو آپ نے کہا پھر وہ وقت کیسا ہوگا جب تو یہاں کھڑا ہوگا میں وہاں بیٹھا ہوں گا۔ تو اس وقت بھی اس سے جب یہ آپ سے نے یہ الفاظ کہے تو اس نے بھی یہی لفظ کہے تھے اخ کریم و نبی کریم، کہ آپ تو بہت ہی کریم نبی ہیں اور بڑے پیارے بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ وہ کعبے کی جو کلید برداری اس کے پاس تھی، اس شیبی خاندان کے اس فرد کے پاس، طلحہ بن عثمان بن طلحہ کے پاس، آپ نے وہ چابیاں بھی اس کے حوالے کر دیں اور کہا اب یہ احسان بھی ہے کہ قیامت تک تیرا خاندان بھی رہے گا اور یہ چابیاں بھی تیرے پاس رہیں گی اور کلید برداری تیرے خاندان میں ہی رہے گی۔ اور آج تک اسی خاندان کے جب تک کوئی اگر بچہ بھی موجود ہے تو جب تک وہ آ کے خود اس قفل کو نہیں کھولتا اس وقت تک کوئی بادشاہ، بے شک سلاطین آ جائیں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کو بھی ایسے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ تو اس نے کہا کون خیر آخذن، یہ لفظ بڑے غور طلب ہیں، کون خیر آخذن، کہ اس وقت تو ایک تلوار تو ایک ایسے بہترین شخص کے پاس ہے کہ جس کا کام تو صرف احسان ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ لفظ کہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ تو گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی تصرفات میں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا لا، کہ میں نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کہا اچھا تو نہیں مانتا لیکن میرا احسان دیکھ۔ لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک وعدہ کر کے جاتا ہوں، وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَلَّا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ آپ پر نہیں اٹھاؤں گا، اور اس کے بعد میں کسی ہاتھ اٹھانے والوں کا ہاتھ یعنی مضبوط نہیں کروں گا، ان کی تائید نہیں کروں گا جو آپ پر قتل کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، نہ میں قتل کروں گا اور نہ قتل کرنے والی جماعت کا ساتھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کے پھر آیا اور اس نے ایمان قبول کیا
اور کہا یا رسول اللہ اگر میں اس وقت اگر قبول کر لیتا تو شاید مجھے یہ تانا ملتا کہ قتل کے خوف سے ایمان قبول کیا ہے، لیکن میں اپنی جماعت میں جا کر یہ اعلان کر کے آیا ہوں کہ میں ایک ایسے نبی مجسم نور مجسم کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں کہ جس کے اخلاق کا حسین کریمانہ انداز نہ دنیا میں نے پہلے دیکھا، نہ قیامت تک ایسا دیکھوں گا، تو وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسی واقعہ کے ساتھ جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ ایسی بنی نذیر کا بھی ایک واقعہ بڑا اہم ہے۔ ایک وقفہ لے لوں پھر دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت دقت آمیز جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید نے خوبصورت لہجے میں اور دقت آمیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر ہمارے سامنے رکھا کہ جب کسی دشمن نے تلوار آپ کے سامنے رکھ کے کہا کون تجھے بچائے گا، تو آپ نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا میرا اللہ، اور پھر سارا آگے منظر کیا ہوا کہ وہ بالآخر ایمان لے آیا اور اس نے مانا کہ ایسا کریمانہ اخلاق میں نے دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اصل ہمارے لیے عطیہ ہی یہ ہے، خداوندی تحفہ ہے ہمارے لیے اور نمونہ ہے ہمارے لیے، لیکن صدائے قرآن یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوگو آؤ تو صحیح، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تمہارے لیے، اب ہے کوئی جو سوچے سمجھے اور غور کرے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسی والہانہ انداز میں اپنی طرف سے درود کریم کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور یہ تحفہ ان تک پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور پوری ترتیب اور تسلسل سے ہم جہاں پہنچے ہیں وہ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 11 اور 12 آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے۔ بس وہ اس واقعے کا جو ایک تکمیلی حصہ جو تھوڑا سا باقی تھا، جس میں آپ نے بڑے خوبصورت ترتیب سے واقعات کو تبت یدا ابی لہب و تب میں، کہ جس وقت اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ اپنے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا تھا، آپ کے نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹیں تو اللہ کو یہ جملے پسند نہ آئے، فوراً ہاتھ شل کر دی، فوراً ہاتھ شل کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہر دشمن کو اس کو ڈھیل دے سکتا ہے، مگر نبی کی حرمت پر کوئی کمپرومائز نہیں، کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کو دنیا کے اندر ہی ہلاک کرتا ہے، دنیا کے اندر ہی ذلیل کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح بنی نذیر کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جس وقت چکی کا پاٹ، بڑا پاٹ، چھوٹا پاٹ نہیں، اس کو رکھ کر آپ کو نیچے بہانے سے مذاکرات کے لیے، جیسے بات چیت کے لیے، بات پوچھنے کے لیے بلایا گیا، اور اس دوران آپ پر اس چکی کے پاٹ کو گرانا تھا، تو اللہ نے خبر دے دی، تو اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، ہم نے ہاتھ روک لیے، ہم نے ان کے ہاتھ ہی شل کر دیے، سن کر دیے اور روک دیے، کوئی میرے محبوب پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، کیا انگلی اٹھانا بھی اہانت ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل امین جس وقت صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے رات کو پہرا دیتے تھے یہودیوں کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد ان صحابہ کو آرام کریں آپ گھروں میں، اور میں اپنے جبریل امین کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، جس لیے اس جگہ کو جو آج بھی وہ مدینہ منورہ میں وہ جو روشن دان ہے جس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے باب جبرائیل، وہاں پر جبریل امین پھر ڈیوٹی دیا کرتے تھے، اور آج تک اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ ڈیوٹی دیتے ہوئے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں ہی آپ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی ذمہ داری میں آپ کو لے لی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفی آگے سبق میں مضمون جو ہے نا وہ سوئچ کر رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف، جی، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لے کر ان پر 12 سردار مقرر کیے تھے۔
یہ منظرنامہ کیا ہے 12 سردار مقرر کرنے کا، پھر ان سے کیا کام لیا گیا؟ یہاں میثاق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، میثاق کہتے ہیں یعنی کہ پختہ عہد کو، لیکن عہد اور وعدہ میں اور میثاق میں تینوں میں لغت کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہے۔ جی، وعدہ جو ہوتا ہے وہ ایک شخص ہی خود اپنا وعدہ کرتا ہے اپنے اللہ سے یا کسی سے دل میں، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کا ہی انفرادی انڈیویجول وہ ایک عہد ہوتا ہے، وہ اس کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے یا وہ اس کا ایک اقرار ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہر شخص اپنے طور پہ خود وعدہ کرتا ہے، لیکن ایک شخص کا مابین دو بندوں کے جب وعدہ ہوتا ہے تو اس کو عہد کہتی ہیں۔ اور اگر یہ عہد جماعت کے درمیان ہو یعنی کہ کافی لوگوں کے درمیان ہو تو میثاق، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اور میثاق کیوں کہتے ہیں؟ پھر اس میں وہ بات بڑی پکی اور پختہ ہوتی ہے کہ جس میں اس کا توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں سارے اس پر گواہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 12 انفرادی طور پر جی وعدہ، دو بندوں کے درمیان عہد، جی، اور جماعت کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اس کو میثاق کہا جاتا ہے، کیونکہ اکثر قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ جہاں جماعت کا ذکر ہوگا وہاں میثاق کا لفظ ہوگا، جہاں کسی کو وعدے کی پاسداری کا کہا جائے گا تو وہاں وعدہ کا لفظ آئے گا، اور ایسے ہی جب کسی دو کے درمیان ہوگا تو اس کو عہد کہا جائے گا۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 12 سردار کون تھے، وہ نقیب کیوں کہلاتے تھے؟ نقیب نقب سے ہے، اچھا، اور نقب کہتے ہیں پہاڑ کے راستے بڑے مشکل ہوتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نقیب بردار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ان راستوں کو جانتا ہے، اور پوری قوم پھر اس کے پیچھے چل کے اس راستوں سے منزل مقصود تک پہنچتی ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے، اس کو پھر کہتے ہیں نقیب۔ تو اسی وجہ سے جو مشکل ترین راستوں میں رہنمائی کرنے والا ہو اس کو نقیب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 12 نقیب جو اس آیت کے اندر ان کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ وہ 12 سردار تھے بنی اسرائیل کے کہ جو اپنی قوم کے پیشوا مانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو درجہ سرداری حاصل اور تھا، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اسی لیے کہ ان کے ساتھ عہد ایسا لیا گیا تھا کہ جو دراصل بڑا عہد تو وہی تھا جو تمام انبیاء سے لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اطاعت کا عہد تھا کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو یہ وہ عہد ہے کہ جس پر اس کی تفصیل اگلے سوال میں بھی آ رہی ہے، جی جو آگے چلے گی۔ تو یہاں ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہاں یہ جو 12 نقیب تھے ان کو عہد کے پختہ کرنے کی خاطر ان کے اوپر مقرر کیا گیا، کیونکہ وہ قوم اپنے عہد سے اکثر روگردانی کرتی تھی اور روگردانی کے عادت بن چکی سلے تھی۔ میں اور اس کی پاداش میں جی، جو اللہ رب العزت نے یہاں وعید ارشاد فرمائی ہے نا، جی، مفتی صاحب میں چاہوں گا اگر وہ بھی وضاحت فرما دیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وہ سواء سبیل سے بھٹک گئے تھے، سیدھے راستے سے ہٹ چکے تھے۔ اب سواء سبیل جی، میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ سواء سبیل کی جو تشریح ہے سیدھا راستہ، جی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، طویل حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، جی، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ساری ارشاد فرمائیں۔ سنائی دوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور سامعین کو بھی فائدہ ہو اور حضور کے الفاظ کی برکت بھی ہم تک پہنچے، جی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل حدیث جو کہ مسند احمد کی بھی ہے اور اس کی تفسیر ابن عباس میں بھی اس کی پوری تشریح موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پیش کیا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، بالکل سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں اور بھی کھینچیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، پھر ان سب لکیروں میں جو ادھر ادھر کی لکیریں تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے سیدھی لکیر کھینچی۔ اچھا، جب سیدھی لکیر بالکل کھینچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو درمیان میں بیچ کے اندر جو آپ نے انگلی رکھ کر لکیر کھینچی تو آپ نے اس آیت کی ساتھ تلاوت بھی فرمائی، وَأَنَّ هَذَا، اور عملی تفسیر فرمائی، عملی تفسیر فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ دین جو میرا راستہ ہے، جو مجھ سے سیدھا راستہ تم تک پہنچ رہا ہے، یہ میری لکیر جو ہے، سیدھی لکیر جو ہے یہ میری طرف لے آنے والی ہے، اور باقی جو زگ زیگ ہیں ادھر ادھر کی لکیریں ہیں، پھر آپ نے ایک اس کو دیوار سے بھی، چاروں طرف سے دیواروں سے بھی ثابت کیا کہ چاروں طرف سے دیواروں میں دروازے ہیں،
یہ محرمات ہیں، یہ ہر طرف سے کھلے ہوئے ہیں، خیال کرنا کسی سے داخل نہیں ہونا، اور یہ میرا دروازہ ہے اور اسی کے اندر سے داخل ہونا ہے. یہ بھی آپ نے اس کی بھی مثال دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے آگے فرمایا جو حضرت جابر سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا باقی ساری شیطانی رائے ہیں، اور بیچ کی لکیر پر انگلی رکھ کر اس آیت تلاوت فرمائی. اور پھر ہم نے اس سیدھی لکیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے فرمایا، ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ صراط مستقیم جو آپ سب نے کہا ہے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اس کا دوسرا سرا جنت میں جا ملتا ہے، اور دوسروں کو بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں، جو ان راہوں میں سے کسی راہ ہو لیا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا دوسری راہ سے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی اس حدیث کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ قرار دیا ہے، باقی سارے راستے جو کہ شیطانی راستوں کی طرف جانے والے ہیں، بدعات کی طرف جانے والے ہیں، شرک کی طرف جانے والے ہیں، منکرات کی طرف جانے والے ہیں، محرمات کی طرف جانے والے ہیں، ان سے رک جاؤ اور اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے میری اتباع کرو. فاتبعوا السبل فتفرق بکم، اگر تم نے دوسرے راستوں کی، سبل کہتے ہیں سبیل کی جمع ہے، دوسرے راستوں کی اگر آپ نے اس کی اتباع کی فتفرق بکم عن سبیل، تو تم اپنے اصل راستے سے بھٹک جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ میں تم میں دو راستے ایسے جس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ میں تمہارے اندر دو امرین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنتی، اور اپنے اعمال اور اب آثار صحابہ اور ان کا طریقہ، یہ سارے راستے آپ کی سنت کے راستے ہیں. اس لیے حدیث کا لفظ اور سنت کے لفظ میں فرق ہے. جی، سنت کا لفظ بڑا جامع ہے جو تمام ان امور کو محیط ہے جس میں صرف آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات صرف ہمارے لیے قابل عمل اور واجب نہیں، بلکہ آپ کے وہ اعمال جس میں آپ نے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا اور ان پر خاموشی اختیار کی یا ان کو حکم کیا تو انہوں نے وہ کر کے دکھائے، تو وہ بھی اعمال ہمارے لیے سیدھے راستے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اور اس راستے کے جو سنگ میل ہیں جی کہ جن کو دیکھ کر ہم اس صراط مستقیم پر سواء سبیل پر قائم رہ سکتے ہیں، اس سبق میں وہ بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں. ایک وقفہ لے لوں پھر اس پر گفتگو کریں. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے. صراط مستقیم کیا ہے، سواء سبیل کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا راستہ قرار دیا ہے. وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 اور 12. جی مصعب، میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ جہاں وعید ہے وہاں خوشخبری بھی ہے. جی، اللہ رب العزت نے سنگ میل عطا کیے ہیں سبحان کہ اللہ. اگر میرے نبی کے راستے پر اور میرے بتائے ہوئے راستے پر تم نے جی گامزن رہنا ہے جی تو پھر نماز قائم رکھنا ہے، سبحان اللہ. زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، اور میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے، پھر ان کی مدد کرنی ہے. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں، پھر ہم کلام کی طرف پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد کی اس بنی اسرائیل کی مثال ان الفاظ سے کی کہ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کو وہ قائم کریں، نماز کو ادا نہیں، جی نماز کو قائم کریں. جی یہ بھی نماز کو پڑھنا نہیں، قائم کرنا ہے. یعنی قائم بالجماعت ہوتی ہے. جی اقراء الصلاۃ نہیں، ہاں حکیم الصلاۃ. اور حکیم الصلاۃ کا تعلق ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتہ کے ساتھ وہ مکتوب ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا حق جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرض نماز کے لیے بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی شخص مسجد کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ سخت گنہگار ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں اقمتم الصلاۃ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی نمازوں کا اہتمام مسجدوں میں کریں. اقامت صلاۃ تب ہوتی ہے جب اس کے لیے بلایا جائے. اقامت کے لیے آواز کی جاتی ہے، کھڑے ہو جاؤ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. تو قد قامت الصلاۃ کے معنی یہ ہے کہ آؤ اب نماز کی طرف، نماز کھڑی ہو گئی ہے. تو یہاں جماعت کی نماز مراد ہے، یہاں انفرادی انڈیویجول نماز مراد نہیں ہے.
تو یہاں جماعت کی نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے، لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مت سمجھو کہ ہم نے جماعت کی نماز تمہارے اوپر کی ہے، بلکہ جماعت کی نماز بنی اسرائیل کے لیے بھی ایسی ہی تھی، وہ بھی اجتماعی جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف سے جس طرح کی نماز کا حکم ان کے لیے مقرر تھا، جیسے یہود کے لیے لیٹ جانا اور یا قیام کا کرنا، کسی کے لیے رکوع ہے، کسی کے لیے سجدہ تھا، کسی کے لیے قعدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی مختلف صورتوں کو، تمام نمازوں کو، تمام اداؤں کو اپنے نبی اللہ نے کی اپنے اداؤں حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ جو فرضی ہے، جو نصاب کے اعتبار سے ہوتی ہے، جو صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور وآمنتم برسلی، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لے آنا، یہ بہت اہم ایمان کی جز ہے، نہ کہ صرف جس میں ایمان لانا بلکہ ان کی مدد کرنا۔ ایک تو جو ہے نا، پچھلے آپ انبیاء پر ایمان لاتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا اس وقت آپ سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ آمنتم برسلی؟ آج موسیٰ پر تم، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہو، اگر میرے موسیٰ کے بعد اگر میرے محبوب کے زمانے کو پا لینا یا سیدنا عیسیٰ کے زمانے کو پا لینا تو اس پر بھی تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ یہ حضرت آدم سے لے کر آخر تک حضرت عیسیٰ تک تمام امتوں سے یہ وعدہ لیا گیا ہے، وہ آمنتم برسلی، مگر یہود اور نصارہ نے اس وعدے کی مخالفت کی۔ یہاں مفتی صاحب یہ ضرور فرما دیں کہ اصل میں تو ہم نبی کی مدد کے طالب ہیں، ہم ان کی شفاعت کے طالب ہیں، یہاں امت کو کہا جا رہا ہے کہ میرے رسولوں کی مدد کریں۔ اصل میں یہاں وعزتموہم کی معنی میں یہ ہے کہ مدد کا اہتمام، عزت، ہاں وہ مدد کی شرح فرما دیں کہ امت کیا مدد کر سکتی ہے نبی کی؟ امت صرف اور صرف رسول اللہ کے حکم کی اطاعت میں آ کے کھڑی ہو جائے، چاہے کہ اس کے پاس کوئی ہاتھ میں ناصلہ ہو، نہ اس کے پاس کوئی، بس سر خم تسلیم کر لے، سر تسلیم وہ، اور تمہارے سر تسلیم خم کرنے سے نبی کریم خوش ہو گئے تو یہ ان کی مدد ہے تمہاری طرف سے۔ سبحان اللہ۔ مجھ صاحب بہت شکریہ آپ کی خوبصورت گفتگو کا، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ قادر الکلام ہیں اور خوبصورت گفتگو ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے مہمان ہیں جناب حافظ محمد مشاہد حسین قادری، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں۔ میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے دو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا گا دنے راتی خیال یار میں مست رہنا گا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے دو غم پرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیوں
مرشد نہ رس جاوے دعا منگے آپ کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جان دے جون دے جی مرے رہندے جنہ دے پیر رس جان دے جون دے جی مرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے دو غم پرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد تے جاوندی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد تے جاوندی میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے نیازی مینوں ڈر کا دا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینوں ڈر کا دا میری نسبت ہے لاسانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھڑے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے